بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت لقمان حکیم کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ حضرت لقمان حکیم کے نام کے ساتھ RA یا AS یعنی رحمۃ اللہ علیہ یا علیہ السلام میں نے نہیں لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت لقمان پیغمبر نہیں تھے، ہاں ایک ولی اللہ، پاک باز، متقی اور پرہیزگار انسان تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کی عقل و فہم اور متانت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے عقل کی استعمال سے وہ باتیں کھولیں جو پیغمبروں کے احکام اور ہدایات کے موافق تھیں۔ وہ ایک حکیم بھی تھے اور ان کا دور کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے کچھ بعد کا یعنی آپ کے وصال کے کچھ عرصے بعد کا ان کا دور تھا، تو جو وہ حکمت میں نسخے استعمال کیا کرتے تھے وہ طب نبوی سے ہی متعلق تھے۔ ان کی عاقلانہ نصیحتیں اور حکمت کی باتیں لوگوں میں مشہور چلی آئی ہیں۔ ان کے مشہور ہونے کی اصل وجہ ان کی حکمت اور ان کی یہ باتیں ہی ہیں۔ رب العزت نے ایک حصہ قرآن میں نقل فرما کر ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیا۔ شاید مقصود یہ جتلانا ہو کہ شرک وغیرہ کا کبھی ہونا جس طرح فطرت انسانی کی شہادت اور انبیاء کی وحی سے ثابت ہے، دنیا کے منتخب عقلمند بھی اپنی عقل سے اس کی تائید و تصدیق کرتے رہے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم نبی خدا حضرت ایوب علیہ السلام کے عزیز تھے اور یہ حضرت داؤد کے دور میں ہوئے تھے۔ آپ نے 4500 سال دنیا میں زندگی بسر کی ہے۔ آپ کو خدا نے علم و حکمت سے مالا مال اور بہرور کیا تھا۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں نمایاں طور پر آیا ہے۔ آپ نے اپنے تجربے کی روشنی میں بہت سی قیمتی نصیحتیں دنیا والوں کے لیے کی ہیں۔ آپ نے اپنی نصیحتوں میں خاص طور سے اپنے بیٹے کو مخاطب رکھا ہے۔ آپ کی نصیحتوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ آپ کے بے شمار نصیحتوں کے شمار میں اختلاف بھی ہے۔ بعض علماء 3000 بتاتے ہیں اور صاحب جنات الخلود نے 7000 بتایا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، خدا کی معرفت حاصل کرو اور اسے اچھی طرح پہچانو۔ جو بات کسی سے کہو اس پر خود بھی عمل کرو۔ موقع پر بولو اور مناسب گفتگو کے لیے لب کشائی کرو۔ ہر قسم اور ہر طبقے کے لوگوں کو پہچانو اور ان کے ساتھ مناسب برتاؤ کرو۔ اپنا راز کسی پر عیاں مت کرو۔ دوستوں کو مصیبت کے وقت آزماؤ۔ دوستوں کا امتحان فائدہ اور نقصان دونوں حالتوں میں کرو۔ ہر شخص کے حق کو پہچانو۔ نافہم عورتوں پر بھروسہ مت کرو۔ عورتوں اور بچوں سے راز کی بات مت کرو اور کسی چیز میں طمع اور لالچ نہ کرو۔ جو نہ جانتے ہو اس میں رہبری کی کوشش مت کرو۔ اپنے کاموں کو سوچ سمجھ کر کرو۔ اپنے بچوں کو تیر اندازی اور سواری کی مشق کرواؤ۔ رات میں آہستہ آہستہ باتیں کرو تاکہ کوئی تمہارا دشمن تمہاری بات سن کر تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اپنی اولاد کو علم و ادب سکھاؤ۔ ہر شخص کی مناسبت سے اس کا کام اور اس کی خدمت کرو۔ قوم و ملت اور جماعت کے میل جول رکھو۔ اپنے کپڑوں کو پاک اور پاکیزہ رکھو۔ جب گھر میں داخل ہو تو آنکھ اور زبان پر قابو رکھو۔ مہمان کی اپنی حیثیت کے مطابق ضرور خدمت کرو۔ سخاوت کی عادت ڈالو۔ ہر کام میں میانہ روی اختیار کرو۔ خرچ کرتے وقت آمدن کا لحاظ رکھو۔ استاد کو بہترین باپ سمجھو۔ کم کھانے، کم سونے اور کم بولنے کی عادت ڈالو۔ جو اپنے لیے پسند کرو اسے دوسروں کے لیے بھی پسند کرو اور جو اپنے لیے پسند نہ کرو اسے دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ دن میں چوکنے ہو کر بات چیت کیا کرو۔ اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھو۔ بیہودہ گوئی سے پرہیز کرو۔ کسی کو لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرو۔ لوگوں کے سامنے انگڑائی نہ لو۔ بے خطا اور گناہ گار کو خطا بار اور گناہ گار نہ ٹھہراؤ۔ اپنے مال کو چھپاؤ اور اسے دوست دشمن کے سامنے نہ لاؤ۔ ماں باپ کے وجود کو غنیمت جانو اور نعمت جانو۔ دوست اور دشمن دونوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ رہو۔ اپنے مخلص دوستوں کو دل سے دوست رکھو۔ جوانی میں ایسے کام کرو جو دین اور دنیا
دونوں میں مفید ثابت ہوں۔ عہد جوانی کو غنیمت جانو، جو بات کہو وہ نپی تلی اور پرز دلیل ہو۔ اصلاح پسند اور عقل مند لوگوں سے مشاورت کرو۔ اچھے کاموں میں پوری سعی کرو، یعنی پوری کوشش کرو۔ خرد مند اور ہوشیار لوگوں سے میل جول رکھو، احمقوں سے دور رہو۔ عام لوگوں کو اپنے سے گستاخ نہ ہونے دو۔ آج کا کام کل پر مت ڈالو۔ کسی حاجت مند کو نا امید مت کرو۔ گزری ہوئی کشیدگی کو تازگی نہ بخشو۔ بزرگوں سے زیادہ تکرار مت کرو۔ اپنے سے بڑوں کے ساتھ مزاح اور خوش طبعی نہ کرو۔ بزرگوں کے آگے آگے مت چلو۔ یہ حضرت لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو 50 نصیحتیں تھیں۔ امید ہے آپ کو یہ انتخاب پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں کو بہت سی نئی باتوں کا پتہ چلا ہوگا، اور تمام لوگوں سے التماس ہے کہ آپ کو جو بھی نصیحت اچھی لگی ہو، بلکہ نصیحتیں تو تمام ہی عمل کرنے والی اور اچھی ہیں، اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ اس طرح بہت سے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ حضرت لقمان کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں ابہام پایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کا سورہ لقمان ہی واحد مستند ذریعہ ہے جس سے ہمیں ان کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ اس وجہ سے سورہ لقمان کو تفسیر اور ترجمے کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ حضرت لقمان حکیم کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اب سورہ لقمان کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ یہ کتاب خاص نیکی اختیار کرنے والوں کے لیے سرمایہ رحمت ہے، کیونکہ وہی لوگ اس سے منتفع ہوتے ہیں، ورنہ نفس نصیحت و فہمائش کے لحاظ سے تو تمام جن و انس کے حق میں ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اس طرح کی آیات گزر چکی ہیں، آپ ان کے فوائد وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ سعدائے مفلحین کے مقابلے میں یہ ان اشقیاء کا ذکر ہے جو اپنی جہالت اور ناعاقبت اندیشی سے قرآن کریم کو چھوڑ کر ناچ رنگ کھیل تماشے یا دوسری واہیات اور خرافات میں مستغرق رہتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی انہی مشاغل و تفریحات میں لگا کر اللہ کے دین اور اس کی یاد سے برگشتہ کر دیں اور دین کی باتوں پر خوب ہنسی مذاق اڑائیں۔ اس سورہ میں لہو الحدیث کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے۔ حضرت حسن لہو الحدیث کے متعلق فرماتے ہیں، لہو الحدیث ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی عبادت اور یاد سے ہٹانے والی ہو، مثلاً فضول گوئی، فضول قصہ گوئی، ہنسی مذاق کی باتیں، واہیات مشغلے، گانا بجانا وغیرہ وغیرہ۔ روایات میں ہے کہ نضر بن حارث جو روسائے کفار میں تھا، بغرض تجارت فارس جاتا تو وہاں سے شاہان عجم کے قصص و تواریخ خرید لاتا اور قریش سے کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو عاد و سمود کے قصے سناتے ہیں، آؤ میں تم کو رستم و اسفندیار اور شاہان ایران کے قصے سناؤں۔ بعض لوگ ان کو دلچسپ سمجھ کر ادھر متوجہ ہو جاتے۔ نیز اس نے ایک گانے والی لونڈی خریدی تھی جس کو دیکھ کر دل نرم ہوا اور اسلام کی طرف جھکا۔ اس کے پاس لے جاتا اور کہہ دیتا کہ اسے کھلا پلا اور گانا سنا۔ پھر اس شخص کو کہتا کہ دیکھ یہ اس سے بہتر ہے جدھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو اور جان مارو۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ شان نزول گو خاص ہو مگر عموم الفاظ کی وجہ سے حکم عام رہے گا۔ جو لغو یعنی شغل دین اسلام سے پھر جائے یا پھیر دینے کا موجب ہو، حرام بلکہ کفر ہے، اور جو احکام شرعیہ ضروریہ سے باز رکھے یا سبب معصیت بنے وہ معصیت ہے۔ ہاں جو لغو کسی امر واجب کا مفوت نہ ہو اور کوئی شرعی غرض و مصلحت بھی اس میں نہ ہو، وہ مباح یعنی لا یعنی ہونے کی وجہ سے خلاف اولیٰ ہے۔ گھوڑ دوڑ یا تیر اندازی اور نشانہ بازی اسی لیے اس لہو باطل سے مستثنیٰ قرار دی گئی ہیں۔ اس سے آگے کی آیات کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ پہاڑوں کا فائدہ بیان کیا گیا ہے، یعنی سمندر کی موجوں اور سخت ہوا کے جھٹکوں سے یا دوسرے اسباب طبیعہ سے مرتعش ہو کر وہ جھک نہ پڑے، اس کا انتظام بڑے بڑے پہاڑ قائم کر کے کر دیا گیا۔ سورہ نحل کے اوائل میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ باقی پہاڑوں کے پیدا کرنے کی حکمت کچھ اسی میں منحصر نہیں، دوسرے فوائد اور حکمتیں بھی ہوں گی جو اللہ کو معلوم ہے، یعنی ہر قسم کے پر رونق، خوش منظر اور نفیس و کارآمد درخت زمین سے اگائے۔ سورہ شعراء کے شروع میں بھی اسی مضمون کی آیت گزر چکی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے
شرکا نے کیا پیدا کیا ہے دکھاؤ۔ جب نہیں دکھلا سکتے تو کس منہ سے ان کو خدائی کا شریک اور معبودیت کا مستحق ٹھہراتے ہو؟ معبود تو وہ ہی ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں پیدا کرنا اور رزق پہنچانا سب کچھ ہو۔ یہاں ایک ذرہ کے پیدا کرنے کا اختیار نہیں۔ یعنی ان ظالموں کو سوچنے سمجھنے سے کچھ سروکار نہیں، اندھیرے میں پڑے بھٹک رہے ہیں۔ آگے شرک و عصیان کی تقبیح کے لیے حضرت لقمان کی نصیحتیں نقل فرماتے ہیں جو انہوں نے اللہ کی طرف سے دانائی پا کر اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ حضرت لقمان کی حکمت۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت لقمان پیغمبر نہیں تھے، ہاں ایک پاک باز متقی انسان تھے جن کو حق تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کے عقل و فہم اور متانت و دانائی عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے اپنی عقل کی راہ سے وہ باتیں کھولیں جو پیغمبروں کے احکام و ہدایات کے عین مطابق تھیں۔ ان کی عاقلانہ نصیحتیں اور حکمت کی باتیں لوگوں میں مشہور ہوتی چلی آئی ہیں۔ شاید یہ مقصود یہ جتلانا ہو کہ شرک وغیرہ کا قبیح ہونا جس طرح فطرت انسانی کی شہادت اور انبیاء کی وحی سے ثابت ہے، دنیا کے منتخب عقل مند بھی اپنی عقل سے اس کی تائید و تصدیق کرتے رہے ہیں۔ بس توحید کو چھوڑ کر شرک اختیار کرنا ضلال مبین نہیں تو اور کیا ہے۔ اس کے بعد شکر کی نصیحت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں یعنی اس احسان عظیم اور دوسرے احسانات پر منعم حقیقی کا شکر ادا کرنا اور حق ماننا ضروری ہے، لیکن واضح رہے کہ اس حق شناسی اور شکر گزاری سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ جو کچھ فائدہ ہے خود شاکر کا ہے کہ دنیا میں مزید انعام اور آخرت میں اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اگر ناشکری کی تو اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے شکر کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ اس کی حمد و ثنا تو ساری مخلوق زبان حال سے کر ہی رہی ہے، اور بفرض محال کوئی تعریف کرنے والا نہ ہو تب بھی جامع صفات اور منبع کمات ہونے کی بنا پر وہ بذات خود محمود ہے۔ کسی کے حمد و شکر کرنے یا نہ کرنے سے اس کے کمالات میں ذرہ بھر کمی بیشی نہیں ہوتی۔ بیٹے کو شرک نہ کرنے کی نصیحت۔ اس کے بعد کی آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ معلوم نہیں بیٹا مشرک تھا یا نہیں، سمجھا کر راہ راست پر تو لانا چاہتے تھے، یا پھر وہ موحد تھا۔ اسی توحید پر خوب مضبوط کرنے اور جمائے رکھنے کی غرض سے یہ وصیت فرمائی۔ یہ بات معلوم نہیں ہے۔ شرک تو جرم عظیم ہے، اس سے بڑھ کر بے انصافی کیا ہوگی کہ عاجز مخلوق کو خالق مختار کا درجہ دے دیا جائے، اور اس سے زیادہ حماقت اور ظلم اپنی جان پر کیا ہوگا کہ اشرف المخلوقات ہو کر خسیس ترین اشیاء کے آگے سر عبودیت خم کر دے۔ اس کے بعد کی آیات میں ماں کا حق باپ سے زیادہ اور شرک میں ماں باپ کی اطاعت نہ کرو بیان کیا گیا ہے، یعنی ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہ بچے کی پرورش میں بہت تکلیفیں اٹھاتی ہے، اپنے آرام کو اس کے آرام پر قربان کرتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آدمی اولاً خدا تعالیٰ کا اور ثانیاً اپنے ماں باپ کا، خصوصاً ماں کا حق پہچانے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور ماں باپ کی خدمت و اطاعت میں بقدر استطاعت مشغول رہے جہاں تک اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کیونکہ اس کا حق سب سے مقدم ہے اور اسی کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے۔ انسان دل میں سوچ لے کہ کیا منہ لے کر وہاں جائے گا۔ شرک میں ماں باپ کی اطاعت نہ کرو، یعنی دین کے خلاف ماں باپ کا کہنا نہ مانو، ہاں دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ نیکی اور سلوک کرتے رہو۔ اسی مضمون کی آیت سورہ عنکبوت میں بھی گزر چکی ہے، وہاں بھی اس کا فائدہ دیکھا جا سکتا ہے، یعنی پیغمبروں اور مخلص بندوں کی راستے پر چلو، دین کے خلاف ماں باپ کی تقلید اور اطاعت مت کرو۔ یعنی خدا کے ہاں پہنچ کر اولاد اور والدین سب کو پتہ لگ جائے گا کہ کس کی زیادتی یا تقصیر تھی۔ پہلے لقمان کی وصیت بیٹے کو تھی اور آگے بھی اسی وصیت کا سلسلہ، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک ضروری تنبیہ فرما دی ہے، یعنی شرک اتنی سخت قبیح چیز ہے کہ ماں باپ کے مجبور کرنے پر بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو باپ کا حق نہ بتلایا تھا کہ اپنی غرض معلوم ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کی نصیحت سے پیچھے اور دوسری نصیحتوں سے پہلے ماں باپ کا حق فرما دیا کہ بعد اللہ کے حق کے ماں باپ کا حق ہے۔ باپ نے اللہ کا حق بتایا، اللہ نے باپ کا، باقی پیغمبر یا مرشد ہادی کا حق بھی اللہ تعالیٰ کے ذیل میں سمجھیں کہ وہ اسی کے نائب ہوتے ہیں۔
حضرت لقمان کی دوسری نصیحت، یعنی کوئی چیز یا کوئی خصلت اچھی یا بری اگر رائی کے دانے کے برابر چھوٹی ہو اور فرض کرو پتھر کے کسی سخت چٹان کے اندر یا آسمانوں کی بلندی پر یا زمین کی تاریک گہرائیوں میں رکھی ہو، وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہو سکتی۔ جب وقت آئے گا وہیں سے لا کر حاضر کر دے گا۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ عمل کرتے وقت یہ بات پیش نظر رکھے کہ ہزار پردوں میں بھی جو کام کیا جائے گا اللہ کے سامنے ہے۔ چنانچہ نیکی یا بدی کیسی ہی چھپ کر کی جائے، اس کا اثر ضرور ظاہر ہو کر رہتا ہے، جسے اہل نظر بے تکلف محسوس کر لیتے ہیں۔ یعنی خود اللہ کی توحید اور بندگی پر قائم ہو کر دوسروں کو بھی نصیحت کریں کہ بھلی بات سیکھیں اور برائی سے روکیں۔ اس کے بعد صبر کی نصیحت، یعنی دنیا میں جو سختیاں پیش آئیں، جن کا پیش آنا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سلسلے میں اغلب ہے، ان کو تحمل اور اولو العزمی سے برداشت کریں۔ شدائد سے گھبرا کر ہمت ہار دینا حوصلہ مند بہادروں کا کام نہیں۔ غرور نہ کرو، یعنی غرور سے مت دیکھو اور لوگوں کو حقیر سمجھ کر متکبروں کی طرح بات نہ کرو، بلکہ خندہ پیشانی سے ملو۔ اکڑ کر چلنے کی ممانعت، یعنی اترانے اور شیخیاں مارنے سے آدمی کی کچھ عزت نہیں بڑھتی بلکہ ذلیل اور حقیر ہی ہوتا ہے۔ سامنے نہیں تو پیچھے لوگ برا ہی کہتے ہیں۔ بول چال میں اعتدال، یعنی تواضع، متانت اور میانہ روی کی چال اختیار کرو۔ بے ضرورت مت بولو، کلام کرتے وقت حد سے زیادہ نہ چلو۔ اگر اونچی آواز سے بولنا ہی کوئی کمال ہوتا تو گدھے کی آواز پر خیال کرو، وہ بہت زور سے آواز نکالتا ہے مگر کس قدر کری اور کرخت ہوتی ہے۔ بہت زور سے بولنے میں بسا اوقات آدمی کی آواز بھی ایسی ہی بے ڈھنگی اور بے سری ہو جاتی ہے۔ لقمان کا کلام یہاں تک تمام ہوا۔ آگے پھر اصل مضمون کی طرف رجوع کیا گیا ہے، یعنی حق تعالیٰ کی عظمت و جلال اور احسان و انعام یاد دلا کر توحید وغیرہ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ یعنی آسمان و زمین کی کل مخلوق تمہارے کام میں لگا دی ہے۔ مخلوقات پر انسان کی حکومت بیان کی گئی ہے، پھر تم اس کو کام میں کیوں نہیں لگتے؟ کھلی نعمتیں وہ جو اس سے مدرک ہوں یا بے تکلف سمجھ میں آ جائیں، چھپی وہ جو عقلی غور و فکر سے دریافت کی جائیں، یا ظاہری سے مادی و معاشی اور باطنی سے روحانی و معادی نعمتیں مراد ہوں۔ گویا پیغمبر بھیجنا، کتاب اتارنا، نیکی کی توفیق دینا سب باطنی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ کی بات میں بے علم و ہدایت جھگڑے کرنے والے۔ اس کے بعد اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنے والے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنا علاقہ اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھو، کسی کے انکار و تکذیب کی پرواہ نہ کرو۔ منکرین کو بھی بالآخر ہمارے یہاں ہی آنا ہے۔ اس وقت سب کیا ہوا دھرا سامنے آ جائے گا، کسی جرم کو اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ وہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے، سب کھول کر رکھ دے گا۔ اس کے بعد بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی خالقیت کا اعتراف تو کفار کو بھی ہے، یعنی وہ زبان سے اتنا تو اعتراف کرتے ہی ہیں کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا بجز اللہ کے کسی کا کام نہیں۔ اس کے بعد بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے کلمات غیر متناہی ہیں، یعنی اگر تمام دنیا کے درختوں کو تراش کر قلم بنا لیں اور موجودہ سمندر کی سیاہی تیار کی جائے، پھر پیچھے سے 7 سمندر اور اس کی کمک پر آ جائیں، اور فرض کرو کہ تمام مخلوق اپنی بساط کے موافق لکھنا شروع کر دے، تب بھی ان باتوں کو لکھ کر تمام نہ کر سکیں گے جو حق تعالیٰ کے کمالات اور عظمت و جلال کو ظاہر کرنے والی ہیں۔ اس کے بعد بیان کیا گیا ہے اللہ کی قدرت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کا ارادہ اور قدرت، یعنی سارے جہان کا پیدا کرنا اور ایک آدمی کا پیدا کرنا، خدا تعالیٰ کے لیے دونوں برابر ہیں۔ وہ ایک کن سے جو چاہے کر ڈالے اور لفظ کن کہنے پر بھی موقوف نہیں۔ یہ ہم کو سمجھانے کا بس ایک عنوان ہے، بس ادھر ارادہ ہوا، ادھر وہ چیز موجود۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا سمع و بصر بیان کیا گیا ہے، یعنی جس طرح ایک آواز کا سننا اور بیک وقت تمام جہان کی آوازوں کا سننا، ایک چیز کا دیکھنا یا بیک وقت تمام جہان کی چیزوں کو دیکھنے کے ایک برابر ہے۔ اس کے بعد بحری سفر میں اللہ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ معبود ہونے کا اہل صرف اللہ ہے، یہ بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کو پکارنا انسانی ضمیر کی آواز ہے۔ اوپر تو یہ سمجھایا گیا ہے آپ کو کہ ایک اللہ ہی کا ماننا ٹھیک ہے، اس کے خلاف سب باتیں جھوٹی ہیں۔
پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت میں نفسا نفسی کا دور ہوگا۔ اس وقت ہر ایک کو اپنی جان بچانے کی فکر ہوگی اور کوئی ایک دوسرے کے متعلق پرواہ بھی نہ کرے گا۔ ماں باپ اولاد سے اور اولاد ماں باپ سے دنیا میں اب بالکل غافل نہیں ہوتے، لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن ایک دوسرے کی بھی پرواہ نہ ہوگی کہ اولاد ماں باپ کی یا ماں باپ اولاد کی کریں۔ کوئی ایک دوسرے کو بچانے کے بجائے اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگا ہوگا۔ اس کے بعد بیان کیا گیا ہے قیامت کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا، وہ دن ضرور آ کر رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ٹل نہیں سکتا۔ تقدیر الہی اور تدبیر کا تعلق بیان کیا گیا ہے۔ قیامت آ کر رہے گی، کب آئے گی یہ اس کا علم خدا کو ہے، نامعلوم کب یہ کارخانہ توڑ پھوڑ کر برابر کر دیا جائے، کوئی نہیں جانتا۔ بس ہمیں یہ معلوم ہے کہ فانی ہونے کے علاوہ یہ چیز اور اس کے اسباب سب خدا کے قبضے میں ہیں۔ اللہ کا علم غیب اور رسول اللہ کا علم غیب۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے، آخر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مفاتیح الغیب کا کلی علم صرف اللہ کو ہے۔ آخری آیت میں جو 5 چیزیں مذکور ہیں، احادیث میں ان کو مفاتیح الغیب فرمایا گیا ہے، جن کا علم یعنی علم کلی بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام میں رہ کر ان سے علم سیکھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے، مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا۔ حضرت اکرمہ جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور امام شافعی کے سوا تمام جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ حکیم تھے اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے، اور آپ کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے ترجمہ: اور یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان آیت 12۔ حضرت لقمان ساری زندگی لوگوں کو نصیحتیں فرماتے رہے۔ تفاسیر میں ہے کہ آپ کی قبر مقام سرفند میں ہے جو رملہ کے قریب ہے، اور حضرت قتادہ کا قول ہے کہ آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان میں ہے، اور اس جگہ 70 انبیاء علیہ السلام بھی مدفون ہیں، جن کو آپ کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس سے نکال دیا تھا، اور یہ لوگ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے تھے۔ لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔